سورہ فاطر آیت نمبر 36 اور 37۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان سے اس کا کچھ عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہم یسترخون فیہا، اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے، ربنا اخرجنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، اس کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس مزہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ برادران اسلام، یہ حقیقت ہے کہ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے اس کی خواہشات اور تمنائیں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور جوان ہوتی رہتی ہیں۔ مال کی محبت اور لمبی امیدیں، یہی دو فتنے ہیں جو تمام گناہوں کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ مال کی محبت، ہرس انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے، اور لمبی امیدوں کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے، قبر کو بھی بھول جاتا ہے، اور حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ جو خواہشات اور تمنائیں ہیں یہ بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا میں جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کی بھی ساری خواہشات اور تمنائیں پوری نہیں ہوئی، اور انسان جب بادشاہوں کی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی تو میری اور آپ کی کیسے پوری ہو؟ اور انسان ساری زندگی، ساری عمر اپنی خواہشات میں ہی کھپا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، فی حب الدنیا و طول الاعمال، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی امید۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی الاعمال سر لطیف، حدیث میں جو لفظ آیا نا العمل، ایک ہوتا ہے عین سے عمل، یہ حمزہ سے عمل ہے، الف سے۔ حدیث میں لفظ عمل یعنی امید میں ایک لطیف راز ہے، لِأَنَّهُ لَوْلَا الْعَمَلُ مَا تَهَنَّى أَحَدٌ بِعَيْشٍ، اگر امید نہ ہوتی تو کوئی شخص زندگی کا مزہ ہی نہ لیتا۔ اگر امید نہ ہوتی تو کوئی شخص زندگی کا مزہ ہی نہ لیتا۔ وَلَا طَابَتْ نَفْسُهُ أَن يَشْرَعَ فِي عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا،
اور نہ ہی اس کا دل کسی دنیاوی کام کو شروع کرنے پر آمادہ ہوتا۔ یہ امید ہی ہے جو انسان کو کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، یہ امید ہی ہے جو انسان کو زندگی کے مزے دیتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْمَذْمُومُ مِنْهُ الْإِسْتِرْسَالُ فِيهِ وَعَدَمُ الْإِسْتِعْدَادِ لِأَمْرِ الْآخِرَةِ، البتہ قابل مذمت وہ امید ہے جس میں انسان حد سے بڑھ جائے، یعنی شتر بے مہار ہو جائے اور آخرت کی تیاری سے غافل ہو جائے۔ فتح الباری میں ان کا یہ شرح موجود ہے۔ امید ہونی چاہیے انسان کے اندر، مگر حد سے بڑھ جائے اور انسان شتر بے مہار ہو جائے اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہو جائے، یہ عمل، یہ امید انسان کو جو ہے وہ فتنوں کا شکار کر۔ انسان سوچتا ہے ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر دیکھوں گا توبہ، پھر کو توبہ کر لوں گا، پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ شیطان انسان کو اس طرف لگا دیتا ہے ابھی تم جوان ہو، ابھی صحت مند ہو، ابھی تو کل تم نے پورے ٹیسٹ کروائے ہیں، دل بھی ٹھیک ہے، جگر بھی ٹھیک ہے، گردے بھی ٹھیک ہیں، تم بالکل تندرست ہو، تمہاری عمر بہت لمبی ہے، بڑی عمر تمہاری پڑی ہے۔ اور انسان اسی وہم میں لگا پھرتا ہے، پھر اچانک موت کا بلاوا آ جاتا ہے۔ کیا تندرستوں کو موت نہیں آتی؟ ہم حیران نہیں ہوتے کہ یار ابھی تو ہمارے پاس ہی تھا وہ، کیا ہوا جی؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا جی۔ کیا ہوا جی؟ رات سویا تھا، صبح اٹھ ہی نہیں سکا۔ کیا ہوا جی؟ وہ یار آج کل تو 35-36 سال کے نوجوانوں کو اٹیک ہو رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو، سنتے ہیں نہیں؟ روزانہ ایسے واقعات ہم سنتے ہیں۔ تندرست بھی جا رہے ہیں، بیمار بھی جا رہے ہیں، بلکہ بیمار تو کئی سالوں سے بستر پر بھی پڑے ہوئے، موت نہیں آ رہی، گھر والے بھی تنگ ہو چکے ہیں، وہ بھی آ کر دعائیں کرواتے ہیں کہ دعا کریں کہ ابا جی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے، اماں جی کے لیے اللہ آسانیاں کر دے۔ واضح تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ابا جی نے اللہ تعالیٰ اپنے کول بلا لے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لمبی امیدوں اور مذموم خواہش کے بارے میں قول ہے ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ یہ مختصر ہے اور آخرت دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، وہ فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں ہے۔ اللہ دنیا میں حساب نہیں لیتا، آخرت میں آج کام ہی کام ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہی حساب ہوگا، عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ آج حساب نہیں، عمل ہے، اس لیے دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔
یہاں انسان کے پاس عمل کا موقع ہے، آخرت میں عمل کا موقع نہیں ملے گا، وہاں سزا یا جزا۔ اس لیے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ جو میں نے ابتدا میں آیات پڑھی ہیں، اب ان کی تشریح کی طرف آتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ فرما رہے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا نصیحت حاصل کر لیتا؟ اتنی عمر دی تمہیں، 60 سال 70 سال 80 سال عمر تمہیں دے دی، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا، خبردار کرنے والا بھی آیا۔ اولم نعمرکم، اس سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمانہ ہے، عمر دراز ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں مہلت بھی فرماتے ہیں، اس سے مراد مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں کہے گا کیا ہم نے تمہیں مہلت نہیں دی تھی؟ کتنی مہلت؟ صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں، کیا تمہیں 14 سال، بعض کہتے ہیں 14 سال، تمہیں 14 سال عمر نہیں دی تھی، 18 سال عمر نہیں دی تھی، 20 سال عمر نہیں دی تھی، 50 سال عمر نہیں دی تھی، 60 سال عمر نہیں دی تھی؟ اور آخری حد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں 60 سال ہے، 60 سال۔ اور جہنمی کہیں گے پھر ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، برخلاف ان کاموں کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ کہیں گے یا اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال کر لے جا، جہنم سے نکال لے۔ اور دوسری جگہ سورہ سجدہ میں جو جمعے والے دن ہم فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، وہاں الفاظ ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم اچھے عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، انا موقنون، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ لیکن جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور نہ اس کی روح آتی ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے جمعرات کو روحیں آتی ہیں۔ جو اس دنیا سے چلا گیا نہ وہ خود کبھی واپس آئے گا، نہ اس کی روح کبھی واپس آئے گی، اور نہ ہی اللہ آخرت سے دنیا میں واپس بھیجے گا۔ سورہ الانعام میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم تمہیں دنیا میں لوٹا بھی دیں نا تو جو کچھ تم کر کے آئے ہو نا دوبارہ وہی کچھ کرو، اس لیے ہم دنیا میں واپس نہیں بھیجیں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں ایک طویل عمر نہیں عطا کی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جو کوئی اس طویل عرصہ میں نصیحت پکڑنا چاہتا وہ نصیحت پکڑ سکتا تھا۔ تمہیں اتنی عمر دی،
تمہیں وسائل دیے، تمہیں رزق دیا، تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائی، مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی، سب کچھ ہم نے دیا، اس کے باوجود بھی تم ہماری طرف نہیں آئے، اس کے باوجود بھی تم ہماری طرف نہیں پلٹے، تم نے توبہ نہیں کی، کفر و شرک والی زندگی، گناہوں والی زندگی کو نہیں چھوڑا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اب اس جہنم میں پڑے رہو، اب اس عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، وہ اس حدیث کے تحت، اس آیت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لے کر آئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا جس کی موت میں اتنی دیر کی کہ وہ 60 برس کو پہنچ گیا، یعنی جس نے 60 سال عمر پا لی اللہ نے اس کے عذر کو ختم کر دیا۔ اللہ اس کا قیامت والے دن کوئی عذر قبول نہیں کرے گا کہ ہم نے تمہیں 60 سال عمر دی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس کی 60 سال سے کم عمر ہوگی اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ وہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اس سے کم عمر والے سے بات نہیں کہی جائے گی کہ ہم نے تمہیں 40 سال دیے، 50 سال دیے، بلکہ مراد یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈانٹ اس عمر کے لوگوں کو پڑے گی جن کو 60 سال عمر مل گئی یا اس سے زیادہ عمر مل گئی، سب سے زیادہ ڈانٹ ان لوگوں کو پڑے گی کہ تمہیں 60 سال دیے، 70 سال دیے، 80 سال دیے، پھر بھی تو رب کو نہیں پہچان سکا، پھر بھی تو آخرت کی تیاری نہیں کر سکا۔ وہ اللہ رب العزت تو اتنا رحیم و کریم ہے، وہ کہتا ہے ایک بار میرے در پر آ کر سچے دل سے معافی مانگ لو گے نا، سچے دل سے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تمہارے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ یا ابن آدم لو انک دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تو مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے، مجھے پکارتا رہے، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، مجھے تیرے گناہوں کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں، تیرے کتنے گناہ ہیں۔ یا ابن آدم لو انکا، یا ابن آدم لو بالغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ، ثم استغفرتنی، پھر تم اس سے معافی مانگے، غفرت لک، میں تیرے سارے گناہ معاف کروں۔ یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم کے بیٹے اگر پوری زمین گناہوں کی بھر کر، کتنی بڑی زمین ہے، پوری زمین گناہوں کی بھر کر تم میرے پاس آئے اور ان گناہوں میں شرک نہ ہوا تو میں اتنی ہی بخشش لے کر تیرے پاس آ جاؤں۔ حدیث قدسی ہے، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟
ہم نے 60 سال تمہیں عمر نہیں دی تھی، 70 سال تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اگر تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ اور پھر فرمایا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، نذیر بھی آیا تھا۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے بعد ہر وہ شخص جس کے ذریعے کسی کو حق کا پیغام پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ تو النذیر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قیامت تک آنے والے وہ علماء بھی ہیں جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ النذیر کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، اس میں وقتاً فوقتاً پیش آنے والے حوادث بھی شامل ہیں جن سے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے، حادثات۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے۔ یہ جو حادثات ہوتے ہیں، حوادث ہوتے ہیں، یہ جو کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا عزیز ترین رشتہ دار موت کی وادی میں چلا گیا، جوان چلا گیا، یہ ان سے بھی انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے، اور اپنی موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی چلا گیا، میں نے بھی جانا ہے۔ اور سلف صالحین سفید بالوں کو بھی النذیر میں شامل کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے زندگی کی مہلت، یہ جو سفید بال ہے نا، یہ زندگی کی مہلت ختم ہونے سے خبردار کرتے ہیں۔ جو چند دن پہلے کی بات ہے، میرا ایک دوست کہنے لگا کہ میں گھر گیا تو بیوی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی آج میں نے دیکھا میرے بالوں میں نا سفید بال آ گئے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا وقت قریب آ گیا ہے، اور میں رو رہی ہوں۔ ایسے خواتین بھی ہوتی ہیں نا، ایسے مرد بھی ہوتے ہیں، ہمارے تو سارے بال سفید ہو جائیں ہم پھر بھی نہیں پلٹتے، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آتے۔ اسے ایک بال آیا سفید اور وہ رو رہی ہے کہ الارم بج گیا ہے، الارم بج گیا ہے، اگلے مرحلے کی تیاری شروع کر دو۔ تو میرے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے الارم بج چکے ہیں، انہیں تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں تو 60 سال 70 سال رہنا ہے، اور میں کئی بار یہ واضح کر چکا ہوں کہ 83% لوگ 60 سال کی عمر سے پہلے مر جاتے ہیں، 83%۔ اتنی عمر ہے ہماری، اور ہم بس اسی دنیا میں اتنے زیادہ مگن ہیں کہ آخرت کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور کم از کم نماز تو 5 وقت پڑھے نا۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کس کا ہونا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے سوال کس کا ہونا ہے؟ اور اگر بندہ نمازی ہو، 5 نمازیں پڑھنے والا ہو، اور اگر پہلے سوال میں کامیاب ہو گیا تو باقی بھی اللہ تعالیٰ رعایت کر دے گا کہ نہیں؟ تو اگر پہلے میں ہی ناکام ہو گیا تو پھر باقی بھی پکڑ ہوگی کہ نہیں اس کی؟ اس لیے میرے بھائی کم از کم نماز کی طرف ضرور آئیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔